السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گویا کہ ہماری کامیابی کا راز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے میں ہے، لہذا ہمیں ہر طریقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، ان کی پسند کو اپنی پسند بنانا ہے۔ سامعین محترم، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ایک خوشبو، عورتیں اپنے نکاح میں، اور نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی یہ 3 چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھیں، آپ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اسی مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھتے رہنا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مال خرچ کرنا۔ اور نمبر 3، اور مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ نمبر 1، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا۔ نمبر 2، نہی عن المنکر یعنی برے کاموں سے روکنا۔ اور نمبر 3، پرانا کپڑا پہننا۔ سامعین محترم، یہ 22 لاکھ مربع میل رقبے کے مالک اور یہ اکثر پرانے پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1، بھوکھوں کو کھانا کھلانا۔ نمبر 2، ننگوں کو کپڑا پہنانا۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1، مہمان کی خدمت کرنا۔ نمبر 2، گرمی کا روزہ رکھنا۔ نمبر 3، دشمن پر تلوار چلانا۔ جب ان اصحاب کی باتیں ہو رہی تھیں تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اور فرمایا، اگر میں دنیا والوں میں ہوتا تو 3 چیزیں پسند کرتا۔ نمبر 1، غریب عبادت گزاروں سے محبت کرتا۔ نمبر 2، مفلس عیالداروں کی مدد کرتا۔ نمبر 3، بھولے ہوئوں کو راستہ دکھاتا۔ اللہ رب العزت آسمان پر بیٹھے ہوئے اپنے بندوں کی یہ باتیں سن رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ مجھے بھی اپنے بندوں کی یہ 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ نمبر 1، طاقت کا خرچ کرنا، چاہے وہ جان پہ ہو یا مال سے ہو۔ نمبر 2، فاقہ پر صبر کرنا، اگر فاقہ آ جائے تو اس پر صبر کیا جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت زیادہ فاقے پر صبر کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، گناہوں پر ندامت کے ساتھ رونا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کو رونا بہت پسند ہے۔ اگر کسی شخص کو رونا نہیں آتا لیکن رونے کی شکل بنا لیتا ہے تو وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کی آنکھ میں ایک مکھی کے پر کے برابر تھوڑا سا آنسو آیا ہے، نکلا نہیں ہے، باہر نہیں ہے، ابھی صرف
ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے سامعین محترم، احادیث میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، خوشحالی کو غریبی سے پہلے، اور فرصت کو مصروفیت سے پہلے۔ یعنی اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، خوشحالی دی ہے، فرصت دی ہے، تو آپ امیر ترین آدمی ہیں اس دنیا کی۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو، سب کچھ، اپنا تن من دھن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگا دیں۔ سامعین محترم، دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ یہاں ہم جتنے چاہیں نیک اعمال کر سکتے ہیں، ہم یہاں توبہ استغفار کر سکتے ہیں۔ کل قیامت کو اس کا سوال ہوگا کہ جسم کو کیسے استعمال کیا، آنکھ سے کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا، زبان سے کیا بولا۔ توبہ کرنے کا حکم قرآن پاک میں اسی لیے موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اسی لیے سامعین محترم، 4 آنکھوں پر جہنم حرام ہے۔ وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں ضائع ہو گئی ہو تلوار وغیرہ یا تیر لگنے سے، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور وہ آنکھ جو غیر کے دیکھنے سے رک گئی ہو۔ اسی طرح 2 قطرے اور 2 گھونٹ اور 2 قدم ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ 2 قطرے یعنی ایک خون کا جو جہاد کرتے ہوئے جسم سے گرے، اور دوسرا آنسوؤں کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھوں سے نکلے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایسے ہی 2 گھونٹ یعنی ایک وہ گھونٹ جو انسان غصے کے وقت پی جاتا ہے، اور دوسرا غم کا گھونٹ جو انسان صبر سے نگل لیتا ہے۔ وہ 2 قدم اللہ کو بہت پسند ہے، ایک نماز کے لیے اٹھنے والا قدم، اور دوسرا صلہ رحمی کے لیے اٹھنے والا قدم اللہ کو بہت پسند ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے۔ بعض اوقات وہ معمولی عمل پر بھی بخش دیتے ہیں، جیسا کہ ایک دفعہ بہت گناہ گار فاحشہ عورت سفر پر جا رہی تھی۔ راستے میں ایک کنویں کے قریب پیاسے کتے کو دیکھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ جوتا باندھا اور کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس معمولی سے عمل پر اس فاحشہ عورت کی بخشش فرما دی۔ اسی طرح سامعین، ایسے ہی ایک دفعہ بلخ نامی شہر کا ظالم بادشاہ سفر پر جا رہا تھا۔ اس نے ایک خارشی بیمار کتے کو دیکھا جو سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس کو کتے پر انتہائی ترس آ گیا۔ اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر لے چلو۔ گھر میں جا کر اس کا علاج کیا، اسے خوب گرمی پہنچائی، تو اللہ رب العزت نے اس کو خواب میں اپنا نظارہ کروایا، اور وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے ظالم بادشاہ، تو ہمارے نزدیک کتا تھا، یعنی کتوں والے عمل کرتا تھا۔ ہم نے ایک کتا تمہیں دیا جس پر ہم نے تیری بخشش کر دی۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس ظالم بادشاہ کی سامعین محترم ایک حقیر سی مخلوق کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ گویا کہ اللہ پاک تو دیکھیں بخشش کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، تو رحم کرنا یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی صفت ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ایسے ہی ایک بہت گناہ گار آدمی تھا۔ مرتے وقت اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میرے جسم کو جلا کر راکھ بنا کر کچھ راکھ پانی میں اور کچھ ہوا میں اور کچھ جنگل میں اڑا دینا۔ بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اس نے ذروں کو جمع کر کے زندہ کیا اور اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا، اے انسان، تو نے ایسا کیوں کیا؟
اس نے جواب دیا یا اللہ آپ کے ڈر سے، آپ کے عذاب کی خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا اور اپنے بیٹوں کو حکم دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس خوبی کی وجہ سے اللہ پاک کسی کو بخش دیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ پاک نے سورہ رحمان میں بھی ارشاد فرمایا ہے نا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ کے عذاب سے ڈرا، اس کے لیے 2 باغات ہیں۔ سامعین محترم، ایک اور واقعہ احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 2 شخصوں کو حکم دیں گے جاؤ جہنم میں جاؤ۔ ایک دوڑ لگا دے گا، دوسرا پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے گا۔ اللہ پاک دونوں کو واپس بلائیں گے اور پوچھیں گے تم کیوں دوڑے؟ وہ کہے گا اے اللہ دنیا میں تیری نافرمانی کی خیال کیا، آج تو جلدی سے حکم پورا کر لوں۔ اور دوسرا کہے گا اے اللہ میں نے دنیا میں آپ کی رحمت کے متعلق سنا ہوا تھا کہ آپ بڑے رحیم و کریم ہیں، بڑے غفار ہیں، تو اسی لیے میں آپ کی رحمت کی طرف بار بار دیکھ رہا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے دونوں کو معاف کیا، دونوں جنت میں جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی قیامت کے دن ایک شخص کی ایک نیکی کم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ تم نیکی لے کر آؤ ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ اب بیچارہ وہ شخص میدان حشر میں پھرے گا، تمام رشتہ داروں کو اپنی محبت کا اظہار کرے گا اور کہے گا کہ دیکھو فلاں وقت میں نے فلاں کام کیا، فلاں نیکی کی، اب آج مجھے ایک نیکی کی آج اللہ پاک کے ہاں ضرورت ہے تو خدایا مجھے ایک نیکی دے دو۔ لیکن سامعین محترم کوئی شخص بھی ایک نیکی نہیں دے گا، سب کہیں گے ہمیں اپنی فکر ہے، نفسی نفسی۔ آخرکار ایک شخص ملے گا، اس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، وہ کہے گا آپ کی ایک نیکی کم ہے لہذا میرے پاس ہے وہ تم لے جاؤ۔ میں نے کیا کرنا ہے ایک نیکی لے کر تاکہ آپ کا کام آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نیکی دینے والے شخص کو بلائیں گے اور فرمائیں گے اچھا تم مجھ سے بھی زیادہ سخی بنتا ہے، جاؤ تم دونوں جنت میں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس ایک نیکی دینے والے شخص کو بھی اللہ پاک اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں بھیج دیں گے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، اللہ پاک تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اللہ پاک بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور سامعین محترم، ہمیں من حیث الانسان کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اسی ایک نیکی کی وجہ سے ہمیں بخش دے اور ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اور خدا نہ خواستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ایک گناہ جو ہماری نظر میں معمولی تھا، اس ایک گناہ کی وجہ سے ہماری پکڑ آ جائے اور ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا پڑا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔